أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقبل بعض أهل الجنة على بعض يتساءلون عما مر بهم في الدنيا. ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے، یعنی اہل جنت میں سے بعض کی طرف یتساءلون عما مر بهم في الدنيا، سوال کرتے ہوئے اس کے بارے میں جو دنیا میں ان کے ساتھ گزرا، یعنی دنیا کے حالات کے بارے میں بات چیت کر لیتے ہوئے وہ لوگ بیٹھے رہیں گے. آیت نمبر 50 ہے، یہ 51 ہے، 51. قال قائل منهم، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا انی کان لی قرین، بے شک تھا میرے لیے ایک دوست، قرین کے معنی ساتھی، صاحب ینکر البعث، ایک ساتھی جو بعث کا انکار کرتا تھا، یقول لی تبکیتا، جو مجھ سے کہا کرتا تھا چپ کرانے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے، چپ لاجواب کرنے کے لیے، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کیا بے شک تو تصدیق کرنے والوں میں سے ہے، بالبعث، قیامت کی. اَإِذَا مِتْنَا، دیکھو اِنَّكَ 4 قراتیں، اِذَا 4 قراتیں، سمجھ میں آ گیا نا، تحقیق کے ساتھ بھی، تفصیل کے ساتھ بھی، اور بیچ میں الف کو داخل کر کے بھی. اِذَا آئزا آئزا، اس طرح 4 قراتیں ہوتی ہیں. متنا، کیا جب ہم مریں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، اِنَّا، یہاں پہ بھی وہی 4 قراتیں. فی الحمزتین فی ثلاثۃ مواضع ما تقدم، دونوں حمزوں میں تینوں جگہوں میں وہی ہوگا جو گزر چکا ہے، یعنی 4 قراتیں ہوں گی دونوں حمزوں میں تینوں جگہ میں. لمدینون، کہ ہم جزا دیے جائیں گے، مدینون کا مطلب مجزیون، جزا دیے جائیں گے، جزا سے مجزیون، جزا دیے جائیں گے. وہ محاسبون، اور حساب کیے جائیں گے. ان کی رذالک ایضا، اس پر بھی انکار کیا جاتا تھا، اس پر بھی یعنی وہ آدمی اس پر بھی انکار کرتا تھا. انکرا ینکر تو انکرا، انکرا تو انکرا، سمجھ میں آ گیا نا مجھول. قال، کہا وہ کہنے والا اپنے بھائیوں سے، یعنی جنت ہی اپنے جنت والوں سے کہے گا. ماضی کا صیغہ لایا گیا ہے مستقبل یقینی ہونے کی وجہ سے، بولو یقین ہونے کی وجہ سے، یعنی جنت میں وہ کہے گا، کیا کہے گا اپنے بھائیوں سے، هل انتم مطلعون، کیا تم جھانک کر دیکھو گے، اطلع کے معنی جھانکنا، اطلاع کے معنی جھانکنا، کیا تم جھانک کر دیکھو گے، معی الی النار، میرے ساتھ آگ کی طرف، لننظر حالہ، تاکہ ہم اس کی حالت کو دیکھیں. یعنی جنتی بولیں گے آپس میں، ایک آدمی بولے گا میرا ایک ساتھی تھا، کہاں ہے پتہ نہیں دوزخ میں شاید، کیا تم ہم سب مل کے دیکھیں گے کیا؟ تو جنتی کیا بولیں گے، قال فیقولون لا، وہ لوگ کہیں گے نہیں ہم نہیں دیکھتے، بھائی تو دیکھ لے، ہم نہیں دیکھتے، سمجھ گئے. لا فطلع، تو وہ جھانکے گا، ذالک القائل من بعد قوى الجنت، وہ جھانکے گا جنت کی بعد روشن دانیوں سے. قوا، قوا کی جمع ہے قوا، قوتن تا کے ساتھ، جمع کیا آتی ہے قوا، یا کے ساتھ، واو کے ساتھ، واو کے ساتھ، الف کے ساتھ، سمجھ میں آ گیا. روشن دان، کھڑکی، جنت کی بعد روشن دانیوں سے، کھڑکیوں سے. فرآہ، تو اس کو دیکھے گا، کس کو، اپنے ساتھی کو، رآ قرینہ، اپنے ساتھی کو دیکھے گا، فی سواء الجحیم، جہنم کے بیچوں بیچ، سوا جہنم کے، ای وسط النار، آگ کے درمیان. قال له تشمیتا، تو یہ اس سے کہے گا تشمیت کے طور پر. تشمیت کس کو بولتے ہیں، خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا، دوسروں پر مسرت کو جتانا، اس کو بولتے ہیں تشمیت. آج کل شادیوں میں مسلمان کرتے رہے، خوشی کا اظہار دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، یہ ویسا نہیں ہے، یہ اچھے انداز میں ہے، یہ اچھے انداز میں، بھائی میں خوش ہوں اللہ کے فضل سے، تو مصیبت میں مبتلا ہے، یہ بتانے کے واسطے ان سے کہے گا، اس سے کہے گا. آج کل ہم لوگ کیا کر رہے ہیں شادیوں کے ٹائم پہ، قرضے کر کے، وہ کر کے، یہ کر کے، الا بلا کر کے، دوسروں کو جو ہے جتانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ اچھی دعوت کر سکتے ہیں، ہمارے اندر اتنا دم ہے کہ ہم اتنی بڑی دعوت کر سکتے ہیں. میں بولتا ہوں اس سے بہتر ہے کہ جتنا پیسہ خرچ کرنے کا تمہارے اندر دم ہے، اتنا پیسہ جمع کر کے شادی شدہ جوڑے کے حوالے کر دو، اس کی زندگی تو کم سے کم چند دنوں کے لیے سکون میں رہتی. ایسا نہیں کرتے، خالی برباد کرتے. اللہ حفاظت فرمائے ہماری قوم کو. کئی ایسے لوگوں کو دیکھا میں اپنی آنکھوں سے جو دعوتوں کے خاطر گھراں بچے، تاللہ، اللہ کی قسم، تو تشمید کے طور پر کہے گا، اس سے خوشی کو ظاہر کرتے ہوئے کہے گا، مسرت کو ظاہر کرنا.
ان یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، یعنی ان کے معنی میں، اگر کے معنی میں نہیں ہے، اگر کے معنی میں ان کے معنی میں. کتا قریب تھا کہ تو مجھ کو ہلاک کر دیتا، بے شک قریب تھا کہ تو مجھ کو ہلاک کر، کتا قاربتا قریب تھا کہ تو، لتردین اردا یردی ہلاک کرنا، لتہلکنی باغوائک تو مجھ کو ہلاک کر دیتا تیرے گمراہ کرنے سے، تیرے سمجھ میں آ گیا نا. ولولا نعمت ربی اگر نہ ہوتا میرے رب کا انعام، میرے رب کی نعمت، ای العامت علی بالایمان، یعنی وہ انعامت ہی نہیں جی، انعام ہی، انعامہ علی بالایمان، یعنی اگر نہ ہوتا میرے رب کا انعام مجھ پر ایمان کے ذریعے، میرے رب کا ایمان انعام ایمان کے ذریعے، لکنت من المحضرین تو میں ہو جاتا حاضر کیے جانے والوں میں سے، یعنی دوزخ میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو جاتا. لیکن میرے رب نے مجھ پر انعام کیا کہ مجھے ایمان کی توفیق دی، تو آج میں تیرے ساتھ حاضر نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے. بول رہا کون؟ جنتی جہنمی سے. ٹھیک ہے. معک فی النار تیرے ساتھ آگ میں ہوتا. ویقول اہل الجنتی اور اہل جنت آپس میں کہیں گے، خیر اتنی بات کر کے انہیں خاموش ہو جائیں گا. پھر ادھر اہل جنت کہیں گے افما نحن بمیتین، کیا ہم نہیں ہیں مرنے والے، کیا ہم نہیں ہیں مرنے والے. کیا ان کو یقین نہیں؟ جنت والوں کو یقین ہے مرنے والے نہیں ہیں، مگر جو ہے کتنا اچھا ہے دیکھو، اب ہم مرتے کیا؟ نہیں مرتے. اس طرح سے آپس میں ذکر کریں گے. تو کیا ہم نہیں ہیں مرنے والے، یہ استفہام، یہ استفہام تاکید کے اقرار کے لیے، سمجھ میں آ گیا نا، اس بات ہے تاکید بولتے ہیں اس کو. الا موتتنا الاولی سوائے ہماری پہلی موت کے، سوائے ہماری پہلی موت کے جو کہ دنیا میں تھی، التی فی دنیا جو دنیا میں ہوئی تھی. وما نحن بمعذبین اور ہم نہیں ہیں کیا عذاب دیے جانے والے. یہ بھی سوال ہے. تو دونوں جگہ یہ سوال کے واسطے ہیں، استفہام اس بات کی تاکید کے لیے، استفہام تقریری. ہوا استفہام التلذذ، انہیں کیا بول رہے ہیں دیکھو اس کو، یہ تلذذ کا استفہام ہے، یعنی جنت کی نعمتوں سے لذت حاصل کرتے ہوئے سوال ہے. وتحدث بنعمت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان کرنے کے لیے. جیسے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا ذکر کریں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جھاڑ نہیں دیا؟ یا نہیں دیا؟ دیا ہے، وہی بتانے کے واسطے نا بھائی. ہاں تو استفہام تلذذ اور اللہ کی نعمت کو بیان کرنے کے لیے، تحدث بنعمت اللہ یعنی اللہ کی نعمت کو بیان کرنے کے لیے ہے. کیا ہے وہ؟ من تعبید الحیات وعدم التعذیب، ہمیشہ کی زندگی اور عذاب نہ ہونے سے. یعنی اللہ کی جو نعمت ہے، کیا نعمتیں ہیں؟ دو، ہمیشہ کی زندگی ہے اور عذاب کا نہ دیا جانا. ان نعمتوں سے، ان نعمتوں کو بیان کرنے اور اس سے لذت حاصل کرنے کا سوال ہے. ان هذا الذي ذكر لاهل الجنه، بے شک یہ جو کہ اہل جنت کے لیے ذکر کیا گیا ہے، لهو الفوز العظیم، بڑی کامیابی ہے، یقیناً بڑی کامیابی. لمثل هذا فليعمل العامل، اب یہ جنتی آپس میں بول رہے ہیں اسی جیسے کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے تھا. اسی جیسے کے لیے، سمجھ آ گیا نا، یہ جنتی لوگ بول رہے ہیں. یا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہنے والے کوئی اہل جنت کو دوسرے ہوں گے، یعنی فرشتے ہوں گے. دونوں سوچ سکتے ہیں یہاں پہ، یا تو جنتی لوگ ہی یہ بول رہے ہیں یا فرشتے جو اہل جنت کو بول رہے ہیں. قیلا کہا گیا ہے، یعنی دونوں باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ یقال لهم ذلك، ان سے یہ کہا جائے گا، یعنی اہل جنت سے کہا جائے گا. کون کہیں گے؟ وہ فرشتے کہیں گے. وقیل هم یقولونه، یا وہ خود کہہ رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے. اذالک المذکور لهم، یہاں تک ذکر ختم ہو گیا، یہاں تک اہل جنت کا ذکر. تیسری رائے یہاں پر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک کا ذکر کر کے اس کے بعد خود باری تعالیٰ فرماتا ہے ایسی چیزوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے دنیا میں. یہ رائے زیادہ بہتر ہے. آیا سمجھ میں؟ کیا سمجھ میں آیا؟ جنت والوں کا ذکر یہاں تک ہو گیا، لہو الفوز العظیم. ٹھیک ہے، اس کے بعد اہل جنت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اتنی بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. یہ رائے زیادہ بہتر ہے، اس کا ذکر ہمارے مفسر نہیں کرے. اللہ تعالیٰ فرمائے بلکہ. خیر، اذالک المذکور لهم خیر نزلا، کیا وہ مذکورہ ان کے لیے بہتر ہے بطور مہمان نوازی کے. نزل مہمان نوازی، مہمان آتا ہے تو آپ ساتھ میں کیا دیتے؟ فوراً. ہر جگہ الگ الگ ماحول ہے. ہم لوگ کیا کرتے؟ پانی پیش کرتے، چائے پیش کرتے. کشمیر میں جو ہے مہمان گیا تو کیا پیش کرتے ان لوگ؟ مغزیات پیش کرتے سامنے. ہاں جا کے دیکھو، کبھی جاتے تو کیا کرتے؟ ہاں کاجو بادام اور جو ہے اخروٹ، اور سب سے مہنگا بھی ایک مغزیات ہے، شاید تم لوگ اس کا نام سنے نہیں سنے، مجھے نہیں معلوم کیا ہے. بولو سنے تم نام اس کا. ہاں زعفران مغزیات تھوڑا یہ بھول گیا.
نہیں وہ کھایا میں کئی مرتبہ، کھاتے رہتا ہوں، یاد نہیں آ رہا نام اس کا. نہیں نہیں کھاتوں کی کشمش ہے، بعد میں بولتا ہوں. چلو تو مہمان نواز وہ ما يعد للنازل من ضيف وغيره، اور وہ ہے نزل، وہ ہے جو تیار کیا جاتا ہے آنے والے کے لیے، اترنے والے کے لیے. وہ تو مہمان جو ہے اس پہ آتا ہے سواری پہ آ کے اترتا، اس واسطے کیا بولتے اترنے والا. آنے والے کے لیے مہمان سے، اس کے علاوہ سے، جو مہمان ہو یا اس کے علاوہ ہو، ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مہمان نوازی کرتے ہیں. ام شجرۃ الزقوم، کہ وہ بہتر ہے یا زقوم کا درخت بہتر ہے؟ یہ زقوم کیا ہے بھائی؟ المعدت لاہل النار، جو دوزخ والوں کے لیے تیار کیا گیا ہے. یہ زقوم وہی من اخبث الشجر المر بتہامہ، تہامہ میں جو کڑوا سب سے برا درخت ہے وہ ہے زقوم. تہامہ ایک علاقے کا نام ہے جو حجاز مقدس کو بولا جاتا ہے، سمجھ آئے گا نا؟ جیسے ہمارے یہاں کے علاقے کیا بولتے ہیں؟ بر صغیر. تو ویسے جو ہے عرب کے علاقے کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ تہامہ. تہامہ بولتے ہیں، تہامہ، جس کے اندر عرب کا پورا علاقہ شامل ہے، یمن، بحرین وغیرہ بہت ساری چیزیں شامل ہیں. تہامہ بولتے ہیں اس کو. تو تہامہ میں کڑوا سب سے برا جو درخت تھا اسے زقوم کہا جاتا تھا. لیکن یہاں جو زقوم کا ذکر آیا ہے وہ کیا ہے؟ ينبت اللہ فی الجحیم. یمبت نے امبت یمبت اللہ فی الجحیم، اللہ تعالیٰ اس کو اگائے گا جہنم میں. اب وہ درخت کہاں پر اگے گا بھائی؟ جہنم میں. پھر آگ جلائے گی کیا اس کو؟ نہیں. کیوں نہیں جلائے گی؟ مکے کے کافر لوگ یہ اعتراض کر رہے تھے، ارے جہنم میں آگ کیسا، جہنم میں جو ہے آگ رہتی بول رہے ہیں آپ، آگ میں درخت کیسا رہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا آگے، انا جعلناها بذلك فتنة للظالمین، جیسا کہ عنقریب آئے گا. بے شک بنایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے، بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے، یعنی اس جملے کے ذریعے، فتنة للظالمین، کافروں کے لیے آزمائش. الکافرین، کافروں کے لیے، من اہل مکہ، مکے والوں میں سے، اذ قالوا، جب کہ انہوں نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ النار تحرق الشجر، آگ درخت کو، آگ درخت کو جلا دے گی. فکیف تنبتہ، تو کیسے وہ اس کو اگائے گا؟ انہا شجرۃ، تو اللہ نے جواب دیا، انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بے شک وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں نکلتا ہے. جہنم کی جڑ میں نکلنے کی وجہ سے وہ جلے گا بھی نہیں، کیونکہ اگر باہر کا درخت لا کے جہنم میں ڈالیں گے تو جل سکتا ہے، لیکن وہاں اگتا ہی وہاں ہے، یعنی اس کے اندر اس کی طاقت آگ ہے. اس کی طاقت کیا ہے بھائی؟ آگ ہے. جیسا کہ دنیا کی کھاد پانی وغیرہ سب آگ ہے، اس واسطے جلے گا نہیں، یہ فرمایا. اصل جحیم، جہنم کی جڑ میں، یعنی قعر جہنم، جہنم کے بالکل نچلے گڑھے میں، قعر گہرائی، گہرائی میں. واغصانہ ترفع الى درکاتها، اور اس کی ٹہنیاں اس کے درکات یعنی مختلف حصوں تک بلند ہوں گی، منزلوں تک بلند ہوں گی. درکات، درکہ کی جمع ہے، اس کے معنی ہے الگ الگ حصہ، سمجھ میں آ گیا نا سر؟ یا منزلیں، اس کی منزلوں تک بلند ہوں گی. طلعوها، اس کے خوشے، طلعو بنے خوشہ، خوشہ بولتے گچا، جیسے کہ جو ہے پھل وغیرہ کا جو گچا لگتا ہے نا وہ، اس کے خوشے. المشبہ بطلع النخل، جو مشبہ ہوگا کھجور کے خوشے سے. کانہ رؤوس الشیاطین، گویا کہ وہ شیاطین کے سر ہیں. یہ شیاطین کے سر بول کر جو ہے اس کی انتہائی قباحت کو اور انتہائی برے ہونے کو تشبیہ دی جا رہی ہے. اب لیکن بعض مفسرین شیاطین کے سر کا ترجمہ کر رہے ہیں سانپ، کیونکہ شیاطین کا ترجمہ سانپ کرے ہیں وہ لوگ. سانپ کو بھی کیا بولا جاتا تھا؟ شیطان، کیونکہ اس سے بھی دور بھاگنا ہے نا بھائی. شیطان کس کو بولتے ہیں؟ دور بھاگنے کو بولتے ہیں. تو شیطان سانپ سے جیسا دور بھاگا جاتا ہے، اس واسطے شیاطین کا ترجمہ بھی سانپ ترجمہ کرے ہیں بعض حضرات. لیکن بعض مفسرین کیا ترجمہ کرے ہیں کہ شیاطین کا ترجمہ شیاطین ہے. شیاطین کے سر کیسے ہیں وہ تو ہم کو معلوم تو نہیں کیسے ہیں، لیکن اس کی قباحت کی طرف جو ہے تشبیہ دی گئی ہے، اس کے. تو گویا کہ وہ شیاطین کے سر ہیں. یعنی شیاطین بول کے کیا مراد ہے؟ الحیات القبیحۃ المنظر، یعنی وہ سانپ جو دیکھنے میں بہت زیادہ برے ہیں، ان سانپوں کے سر جیسے ہیں. فإنهم، تو وہ لوگ، الکفار لآکلون منها، تو وہ اس سے کھائیں گے، مع قبحها لشدت جوعهم، اس کی قباحت کے باوجود ان کے بھوک کی شدت کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے، انتہائی بھوک لگے گی، بھیانک قسم کے اس کے خوشے ہیں شیاطین کے سروں کے جیسے، لیکن اس کچھ کھا کے اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کریں گے. اللہ حفاظت. فمالئون منها البطون، تو بھریں گے اس سے پیٹوں کو. بھر کہاں سے جائیں گے؟ لیکن پیٹوں میں ٹھوس لیں گے، یہ مطلب ہے اس سے پیٹ بھریں گے. ایک محاورہ ہے
پیٹ تو اسے بھرا نہیں جاتا لیکن بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر بے شک ان کے لیے اس پر گرم پانی کی ملاوٹ ہوگی۔ شاب شوب نے ملانا، گرم پانی کی ملاوٹ ہوگی بولے تو پینے کے لیے گرم پانی دیا جائے گا، وہ شیطان کے سروں کو کھانا اور گرم پانی میں کو پینا، ان دونوں کا کیا ہے؟ مخلط ہو جاتا ہے وہ کھانا پینا، سمجھ میں آ گیا؟ اب ہم کھاتے اور پیتے تو پیٹ میں جا کے دونوں جمع ہوتے نہیں ہوتے، تو اس کو بولتے ہیں مخلط، جمع ہوا۔ ہاں زقوم کا حل اور گرم پانی، ای ماء من ماء حار، یعنی گرم پانی سے، یشربونہ، اس کو وہ پیئیں گے، فیختلط بالماکول منہا، تو وہ مل جائے گا اس کے ماکول سے، اس کے چیز سے، فیصیر شوبا لہ، تو وہ اس کا کیا ہوگا؟ آمیزہ ہوگا، ملاوٹ ہوگی، مخلط ہوگا، کیا بولیں گے اس کو؟ شوب، آمیزے کو بولتے ہیں۔ ہاں وہاں یہاں دونوں جگہ ملتے جلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم، پھر بے شک ان کا لوٹنا جہنم کی طرف ہوگا۔ اب تک کا ذکر کہاں آیا ہے؟ جہنم کا جا ہے، پھر یہاں پر بھی جہنم کا ذکر آ رہا ہے، تو اس کا دو الگ الگ مفسرین نے ترجمہ کیا ہے۔ ہمارے مفسر ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ان کو جہنم سے باہر نکال کر پانی پلا کر پھر اندر ڈالا جائے گا، لیکن دیگر مفسرین ترجمہ کرتے ہیں وہ زیادہ صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ جہنمی کے الگ الگ طبقات میں رہیں گے، جہنمی میں ایک مقام وہ گرم پانی کا رہے گا، وہاں جا کے پیئیں گے، پھر دوسری طرف جہنم کی گڑھوں میں چلے جائیں گے، پھر ان کا لوٹنا جہنم کی طرف ہوگا۔ یفید انہم یخرجون منہا، فائدہ دیتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے اس سے نکلیں گے، جہنم سے نکلیں گے، کہاں؟ پانی پینے کے واسطے، یعنی جہنم سے باہر پانی رہے گا، یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ لشرب الحمیم، حمیم کے پینے کے لیے، اور وانہ لخارجھا، اور وہ اس کے خارج میں ہوگی، لیکن دیگر مفسرین کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ جہنم ہی میں الگ الگ حصے رہیں گے۔ انہم الفوا، بے شک وہ لوگ پائیں گے، بے شک وہ لوگ پائیں گے، نہیں پائیں گے نہیں، سوری، بے شک وہ لوگ پائے ہیں، انہم الفوا وجدوا آباءہم لضالین، دنیا میں بے شک انہوں نے پایا تھا اپنے باپ داداؤں کو گمراہی کی حالت میں، فہم علی آثارہم یہرعون، تو وہ لوگ ان کے آثار پر یہرعون جلدی جلدی دوڑتے ہیں، یہرعون دوڑنا، تو یزعجون الی اتباعہم، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کی اتباع کی طرف جلدی کرتے ہیں، چلتے ہیں، لفظی ترجمہ زاج ہے چلنا، حرکت کرنا، اور ادھر لپکنا مختلف، فیسرعون الیہ، تو اس کی طرف دوڑیں گے، اس کی طرف دوڑیں گے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، یقیناً گمراہ ہوئے ہیں ان سے پہلے والے اکثر لوگ، ان سے پہلے والے اکثر لوگ، یعنی پرانے زمانے کے اکثر لوگ جو ہے گمراہ ہو چکے ہیں، ایمان لانے والے بہت کم تھے، من الامم الماضیہ، یعنی ماضی کی امتوں میں سے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور یقیناً ہم نے بھیجا ان میں ڈرانے والے، من الرسل مخوفین، رسولوں میں سے جو خوف دلانے والے تھے، فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، تو دیکھو کیسے ہوا ہے ان لوگوں کا انجام جنہیں ڈرایا گیا ہے، الکافرین، جو کافر تھے، ای عاقبتہم العذاب، یعنی ان کا انجام کیا ہوا ہے؟ وہ عذاب ہوا ہے، یعنی ان کا انجام عذاب ہوا ہے، وہ کیسے ہوا ہے دیکھ لو۔ الا عباد اللہ المخلصین، بے شک اللہ کے مگر اللہ کے بندے جو اخلاص کرنے والے تھے، اور دوسری قرات ہے جو ہم پڑھتے ہیں مخلصین، بے شک اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے چنندہ تھے، مخلص کیے ہوئے تھے، ای المؤمنین، مخلصین بول کر مومنین مراد ہے، اگر پہلی قرات میں جو پڑھا تھا اب وہ پڑھے تو، فإنهم نجوا من العذاب، تو وہ لوگ عذاب سے نجات پائے گئے، کیوں؟ عبادت میں ان کے اخلاص کرنے کی وجہ سے، مخلصین پڑھے تو، اور اگر مخلصین پڑھے او لأن اللہ اخلصهم لها، یا اس لیے کہ اللہ نے ان کو اس کے لیے خالص کر لیا ہے، یعنی چن لیا ہے، علی قرات فتح اللام، لام کے فتح کی قرات پر، تو مخلصین پڑھنا بھی یہاں پر قرات ہے اور مخلصین پڑھنا بھی، دونوں الگ الگ ترجمے میں مفہوم ایک ہی نکلتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔